سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے چھٹا پارہ مکمل ہوا، سورہ مائدہ بھی مکمل ہوئی۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید برہان رشید میں متعدد مقامات پر ایک ہی عنوان کو ذکر فرمائے۔ سورہ مائدہ جو کہ اکثر احکامات پر مشتمل آیات اس صورت میں ہیں۔ آغاز میں وعدہ کو پورا کرنے کا ذکر ہے، پھر جن جانوروں کو حلال کیا گیا ہے ان کا ذکر ہے، پھر حرمت والے گھر شعائر اللہ کا تذکرہ ہے، اور ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہیں کر سکتے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ پھر ایک ذکر کیا گیا کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی حق کے راستے سے یا مسجد حرام سے روکنے پر نہ ابھارے کہ تم حد سے بڑھ جاؤ گے۔ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایمان والوں کے لیے ضابطہ ذکر فرمایا اگر تم کسی کی معاونت کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو تو نیکی کے کاموں میں کرو اور تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر کرو۔ یعنی کوئی کسی اگر اظہار ہمدردی اور حمایت کا مستحق ہے تو وہ نیکی کے کام میں مستحق ہے یا وہ متقی پرہیزگار ہو، نہ بدکاری کے کام میں اگر وہ مدد مانگے اس کی مدد نہیں کرنی، اور اگر وہ ہے ہی بدکار فاسق فاجر ہے وہ ویسے ہی معاونت کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اگر دنیا کے اندر فاسق فاجر بدکار کی حمایت کرتا رہا تو پھر بھلا وہ کس امید سے لگائے ہوئے کل قیامت کے دن اسے لواء الحمد میں نیچے جگہ مل جائے گی۔ لواء الحمد کے نیچے جگہ اسے نصیب ہوگی جو زندگی میں حضور کے دین کے ساتھ کھڑا رہا۔ فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ تم معاونت کرو کسی کی گناہ پر اور زیادتی پر، اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب ہے۔ پھر محرم جو حرام جانور ہیں ان کا ذکر کیا، فرمایا تم پر مردار حرام کیا گیا، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے۔ یہ جملے آپ نے توجہ کیے، ترجمہ قرآن کا کیا ہے؟ وہ جانور جس کو چھری چلاتے وقت ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، اس جانور وہ بھی حلال نہیں ہے۔ لیکن چونکہ تمام کے تمام مسلمان جب جانور کو ذبح کرتے ہیں چھری چلاتے وقت وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کسی بھی غیر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ لہٰذا جو لوگ اس بات پر مسلمانوں سے الجھتے رہتے ہیں، وہ جی داتا کے نام پر اگر قربان کیا جانور کو کہ تم نے فلان نیاز پر بکرا ذبح کیا تو وہ جی حرام ہو جائے گا کیونکہ غیر اللہ کا نام آ گیا، تو پھر تو یہ مکان بھی غیر اللہ کے نام پر ہے، کسی کا عبداللہ کے نام پر ہے، کوئی جناب زید کے نام پر ہے، وہ سارے کی ساری چیزیں پھر حرام ہوتی جائیں گی۔ چھری چلاتے وقت غیر اللہ کا نام نہیں لینا ایک ضابطہ بیان ہوا۔ کوئی بھی مسلمان جانور کو جب ذبح کرتا ہے، چاہے وہ کسی کے عرس پر کرے یا کسی کی نیاز کرے، اسی طرح اپنے بیٹے کا جب عقیقہ کرتا ہے وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جانور پوچھتے ہیں لوگ یہ کس لیے لیا ہوا ہے، کہتا ہے بیٹے کا عقیقہ کرنا ہے، اس وقت غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، پھر کیوں حرام نہیں ہوتا؟ خود کھانا ہوتا ہے اس لیے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا غلط ترجمہ لے کر مسلمانوں میں غلط بات پھیلائی جاتی ہے۔ معنی حقیقی کیا ہے؟ چھری چلاتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، پھر وہ اس میں یہ ہے کہ اگر بھول کر کوئی مسلمان ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے، اس ذبیحہ کو بھی حلال کہا،
کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اللہ ہے، زبان سے نام لینا بھول گیا۔ اگر کوئی عمدن جان بوجھ کر یاد دلانے کے باوجود چھری چلاتے وقت وہ اللہ کا نام نہ لے، کسی غیر کا نام لے لے، تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ پھر اس پر دیگر اللہ رب العزت نے ختم نبوت پر دلیل کے طور پر ایک آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو اتمام فرمایا، پورا فرمایا، اور تمہارے لیے دین اسلام کے لیے راضی ہو گیا۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے شان نزول میدان عرفات میں ہوا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے انتہائی خوشی منائی کہ اللہ رب العزت نے ہم پر اپنا دین اسلام مکمل فرق کر کے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ جل مجد الکریم نے قرآن مجید برہان رشید کی آیت نمبر یہ سورہ مائدہ کی 6 فرمایا، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وضو کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، پھر اپنے چہروں کو دھوو، وَأَيْدِيَكُمْ اپنے بازو کو دھوو، إِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور پھر مسح کرو اپنے سروں کا۔ چوتھا فرض ہے وضو کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوو، یہ ذکر ہوا۔ پھر اسی طرح تیمم کا بھی اس میں ذکر آیا، تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ پھر قصہ چل پڑا جناب حضرت حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ جن کے 2 بیٹوں نے، پہلا حابیل اور قابیل، ان کے درمیان سب سے پہلا قتل حابیل کا ہوا، قابیل نے کیا قاف سے، اور یہ قتل کس لیے ہوا؟ حسد کی بنیاد پر، اور سبب عورت بنی، کیونکہ ضابطہ یہ تھا آدم علیہ السلام کی اولاد تھی سارے، ایک شکم سے جو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی، دوسرے شکم سے اور بیٹا بیٹی ہوتی، تو ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ جو پہلے شکم سے بیٹی ہے وہ دوسرے شکم سے جو بیٹا ہے ان کا نکاح۔ تو حابیل کی جو ساتھ پیدا ہوئی خاتون بہن، وہ اس جو زیادہ خوبصورت اور حسن و جمال کا پے کرنی تھی، قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ حسن و جمال کے ساتھ خوبصورت، تو پھر وہ سبب نہیں، اس نے کہا میں نے تو اسی سے کرنا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ضابطہ یہ ہے، حکم خدا یہ ہے، تو ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اس نے ضد کی، پھر اس نے خود ہی کہا اللہ کی بارگاہ میں تم بھی قربانی کرو، میں بھی کرتا ہوں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی پھر اس کے لیے۔ تو آپ حضرت حابیل نے فرمایا اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتا ہے پرہیزگاروں کی، تیری نیت ٹھیک نہیں ہے، تیری قربانی قابل قبول نہیں، حتیٰ کہ دونوں نے قربانی کی۔ حضرت حابیل کی قربانی قابل قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ حسد کے مارے اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کروں گا۔ میں کہا بہرحال تو مجھے دھمکی دے رہا ہے۔ حابیل حوصلے میں رہا، کہا میں نے تجھے قتل نہیں کروں گا۔ اس نے پھر قتل کیا حابیل کا، اور جب تک قیامت کے دن تک ناجائز قتل ہوتے رہیں گے، سب کا گناہ اس قابیل کو بھی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ پھر خالق کائنات نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ صریح قرآن کی آیت ہے۔ آج غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والے وسیلے کے قائل نہیں، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں خود آیا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کا نزول کا سبب ذکر فرمایا تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، ہم نے ان کو نازل کیا ہے، اس کے اندر ہدایت اور نور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق فیصلہ ہو، تمہارے دنیا کے معاملات کے فیصلے ان کے مطابق ہوں۔ فرمایا من لم یحکم بما انزل اللہ، میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، فرمایا فاولئک هم الکافرون، وہ کافر ہیں۔ پھر فرمایا قصاص کا ذکر ہوا، ہم نے
نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اور ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، زخم کے بدلے زخم۔ اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فرمایا فاولئک هم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ پھر خالق کائنات نے تیسرے نمبر پر حکم فرمایا یہ تورات، انجیل، قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم فیصلے اس کے مطابق کرو۔ فرمایا جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج ہمارے کورٹوں میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، تو فرمایا قرآن کے مطابق جو فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ کرنے والے ظالم ہیں یا کافر ہیں یا فاسق ہیں، اور قرآن اور حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہوگا من و عن، پھر کسی کو قبول ہو یا نہ ہو، حقیقت میں فیصلہ اللہ کو وہی منظور ہوتا ہے۔ پھر ایک مسلمانوں کے لیے قرآن مجید برہان رشید نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى، چونکہ اکثر مسائل سورہ مائدہ میں آیات وہ ہیں جن میں معاملات کا ذکر ہے، مسائل شریعہ کا ذکر ہے، خطاب بھی ہے ایمان والے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، وہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ آج مسلمان ترقی کر رہے ہیں، کیا ترقی ہو رہی ہے؟ جو بھی جناب ترقی کرتا ہے غیروں کے ملک میں جاتا ہے وہ یہودیوں کی عیسائیوں کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں ہے، اور ان سے اپنی دوستیاں رشتہ داریاں قائم کر رہا ہے۔ قوم پھر بھی کہتی ہے جناب یہ مسلمانوں کا ہیرو ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والے یہود و نصارہ کو دوست ہی نہیں بناؤ، چہ جائے کہ رشتہ داریاں قائم کرنا۔ فرمایا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ پھر خالق کائنات نے اگلا جملہ جو فرمایا، جس کی وجہ سے علماء کا قصور کیا ہے کہ وہ قرآن کا اصل معنی بیان کرتے، اس لیے انہوں نے مشہور کر دیا کہ مولوی بخشے گئے تھے، اسی پہلے بخشے جاؤں گے، لیکن انہوں نے کہنے والے گل نہیں تھے حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ جب قافلہ روا ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ۔ اور وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، فرمایا جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا یہود و نصارہ کو، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں رہے گا۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، کیونکہ اللہ رب العزت ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کی نص قطعی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے دلوں جن کے دلوں میں کھوٹ ہے تو دیکھے گا وہ جلدی کریں گے یہود و نصارہ میں دوستی لگانے میں، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، اور وہ ہیلے بانے کیا کہیں گے معیشت کا خطرہ ہے، اگر ہم نے ان سے بائیکاٹ کیا تو جناب مسلمان مر کر رہ جائیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اللہ رب العزت اپنی غیبی مدد سے جب مسلمانوں کو فتح دے گا، پھر وہ بھی اور یہود و نصارہ کے یار بھی وہ سارے کے سارے شرمندہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ کہتے ہیں اہؤلاء الذین اقسموا باللہ جہد، وہ قسمیں اٹھا کر کہیں گے ایمان والوں کو ہم تمہارے بھلے کے لیے ان سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا ذاتی کیا مفاد ہے، ہم تو مسلمانوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ترجمہ ہی کر رہا ہوں، اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، دین کسی کا محتاج نہیں، اگر ہم دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، اور جو دین سے لاپرواہ ہو جائے گا دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنا ہی سب کچھ بگاڑ بیٹھے گا۔ اے ایمان والے جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے فسوف یاتی اللہ، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت ایک اور قوم لائے گا یحبہم ویحبونہ، جو اللہ کے دین کو پسند کرتے ہوں گے، اللہ کو پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ ان کو پسند فرمائے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، ان کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ وہ ایمان والوں پہ نرم رویہ رکھیں گے۔ اعزۃ علی الکافر، کافروں پر سخت۔ آج کے مسلمان حکمران اپنی رعایا کے مسلمانوں پر دن دہاڑے گولیاں برسا دیتے ہیں، جس طرح کے 2 سال پہلے یتیم خانہ ثانیہ عاشقان رسول پر
دن دہاڑے گولیاں چلا کے 35 بندوں کو شہید کر دیا، لیکن کافروں کے سامنے لمحے پڑھ کے کہتے ہیں وہ جی حالات خراب ہیں، ان کو نہ کہیں کشمیر لٹ گیا، فلسطین میں بچیاں ذبح ہو گئیں، لیکن ان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ لیکن ایمان والے اللہ ایسے لائے گا جو ایمان والوں کے لیے نرم رویہ رکھیں گے، کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کا خوف نہیں رکھیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا کرے۔ انما ولیکم اللہ، آخری جملے ہیں اللہ جل مجدہ الکریم فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت تمہارا دوست ہے اور اس کا رسول بھی تمہارا دوست مددگار ہے، اور ایمان والے بھی، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، ایمان والے بھی مددگار ہیں۔ اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر غوث اعظم جن پر ولایت کو ناز ہے، پھر چلتے چلتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، تو اگر ان کو مددگار مان لیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو شرک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مددگار ہے تو انہوں نے تو غیر خدا کو مددگار، قرآن مجید کی اس آیت کا پھر کیا کریں گے؟ لوگوں کے کہنے سے تھوڑی بات ہے۔ فرق یہ ہے اللہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اللہ رب العزت مددگار ہے ذاتی طور پر، اور انبیاء کرام، اولیاء کاملین، دیگر جو مددگار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہیں۔ تو اس واسطے یہ واضح ہو گیا۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کو دوست بنائے اور اس کے رسول کو دوست بنائے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دوست بنائے، یعنی اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، رسول سے جوڑے، ایمان والوں سے جوڑے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، پس بے شک یہی اللہ کی جماعت ہے اور یہی غالب ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 57 میں فرمایا اے ایمان والے ہو، ان لوگوں سے دوستی نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، کھیل تماشا بنا رکھا ہے، وہ اہل کتاب میں سے ہوں، کافروں میں سے ہوں، یا دیگر لوگوں میں سے ہوں، بلکہ تم اللہ سے ڈرو۔ اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ تمہارے دین کا جو مذاق اڑائے وہ پھر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صاحب الاولاق امام الانبیاء علیہ السلام کے طفیل دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی